اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے آزاد کشمیر میں 2021 کا الیکشن اپنے آب و تاب کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، ہر علاقے میں ہر امیدوار لوگوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تقریریں کی جا رہی ہیں، الیکشن کمپین ہو رہی ہیں، لوگوں کو نئے سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں، لوگوں کے مطالبات سنے جا رہے ہیں۔ لوگ کتنی محرومیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شمار لوگوں کے پاس دولت ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، ان کو تو اتنی زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں غربت کے خط سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سہولیات نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ مجبوریوں نے ان کو ان کی موجودہ زندگی میں ان کو صابر اور شاکر بنا دیا ہے۔ میں ان دنوں مختلف علاقوں میں اس الیکشن کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ وہاں کے لوگوں کی جب باتیں سنی جاتی ہیں، جب ان کے مسائل سنے جاتے ہیں، جب ان کے حالات دیکھے جاتے ہیں، جب ان کی شکلیں، ان کے رویے دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ اپنے مسائل بتاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑی بڑی پارٹیوں کے لوگ الیکشن اس طریقے سے لڑ رہے ہیں جیسے وہ عوام کا نمائندہ اوپر بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ عوام کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنے کے تیاریاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، کسی کو ووٹ دوسرے آدمی کو ڈالنے کی اجازت تک نہیں دے رہے، مختلف طریقے سے ان کو ہراساں کر رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں کو ڈالنا ہے۔ کسی کو لالچ دیا جا رہا ہے، کسی کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، کسی کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ تو لوگ چونکہ الیکشن کے بعد ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، اسی لوگ اپنے مسائل بتاتے ہوئے بڑے خوفزدہ سے ہیں، اور ان کے جو مسائل ہم خود نوٹ کر رہے ہیں وہ دیکھ کر دل میں ایک درد سا اٹھنے لگتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خطۂ غربت سے نیچے، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو چکے ہیں، ان کے راستے اتنے خراب ہو چکے ہیں، ان کے لیے پانی کے اتنے مسائل ہیں، بجلی کے اتنے مسائل ہیں، روڈز کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ لوگ بڑی مشکل سے اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکیل رہے ہیں۔ ایسے یہ سمجھ لیں جیسے ان کے پیچھے، ان کے سر پر، ان کی طاقت سے کئی گنا وزن لاد دیا گیا ہے۔ وہ اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے بیان کروں، ان لوگوں کے ایسے مسائل ہیں۔ تصور کریں کہ اگر ایک بچے کا باپ مر گیا ہو، اس کو مار رہا ہو، وہ کیا سوچ رہا ہو کہ میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو مجھے بچاتا۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ اس بچے کو بچاتے ہیں اس تشدد سے، تو کیا وہ کتنی دعائیں آپ کو دے گا۔ اسی طرح کوئی جس نے وزن اٹھا رکھا ہے، اگر آپ اس کا وزن اٹھا لیں تو سوچیں وہ آپ کو کیا دعائیں دے گا۔ یہی اگر تصور کی آنکھ آپ کے پاس ہو تو دیکھیں کہ لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، اگر آپ ان کے مسائل کو حل کریں گے تو کتنی وہ دعائیں دیں گے۔ ہمارے لیڈر بڑے بڑے کتنے کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں۔ میں ان کی آنکھوں میں ایک امید کی لوگوں کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن دیکھتا ہوں۔ کوئی بھی امیدوار اسمبلی، مجھ جیسا ایک عام سا آدمی جس کو کوئی ووٹ بھی نہیں دیتا، میں بھی امیدوار اسمبلی کا لیبل لگا کر جب ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھ کو بھی بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ میں زیادہ سے زیادہ ان کی آواز کو حکام بالا تک
اداروں تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ مسائل حل کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی افرادی قوت نہیں ہے، میرے پاس ووٹر نہیں ہیں جن کے میں زور پر اداروں کو میں جھنجھوڑ سکوں۔ لیکن جن کے پاس ہزاروں ووٹر ہیں جو ایک آواز پر اداروں کو حرکت میں لا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس اتنے ووٹر ہیں، وہ ایک نعرہ لگائیں، ادارے تمام سہولیات عوام کی ان کے سامنے پھینکتے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ خود لوٹ کر کھا رہے ہیں، وہ سڑکوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، وہ بے شمار عوام کی سہولیات ایسی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عوام کو گرانٹیں کس قسم کی اپلائی ہو رہی ہیں، لیکن وہ اوپر سے ہی کھائی جاتی ہیں۔ ایک حصہ بھی نہیں ملتا عوام کو ایک حصہ بھی نہیں ملتا، وہ 9 حصے کھا رہے ہیں۔ اگر 5 حصے بھی آ جائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی مسئلہ نہیں رہتا، نہ بجلی کا مسئلہ رہے گا، نہ پانی کا مسئلہ رہے گا، نہ کاروبار کا مسئلہ رہے گا، حتیٰ کہ اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ پٹواری کے پاس جا کر لوگوں کو وہاں پر بھی غریب آدمی کو آمدن کی بجائے وہاں پر بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ پولیس کے تھانے میں جا کر بھی پولیس والا بھی کہتا ہے کہ پیسے دے کر نکلو۔ سکولوں میں تعلیم مفت ہے، لیکن وہاں پر بھی تعلیم نہیں دی جاتی، بچوں کو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں۔ دوائیوں کے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ دوائیاں نہیں ملتی، دوائیاں ملتی ہیں لیکن کھا جاتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کی آج تک تنخواہ نہیں رکی، کسی ٹیچر کی تنخواہ نہیں رکی، کسی پٹواری کی تنخواہ نہیں رکی، کسی پولیس آفیسر کی تنخواہ نہیں رکی، کسی کی تنخواہ نہیں رکتی، لیکن جو عوام کی چیزیں ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ کیوں رکتی ہیں؟ سکول کی بلڈنگ خراب ہے جی، عام بندہ پیسے دے، کیوں؟ تھانے میں بھی پیسے مانگے جاتے ہیں، ہر جگہ پیسے مانگے جاتے ہیں۔ روڈ کے پیسے کدھر ہیں؟ روڈ کیوں ٹوٹتی ہے؟ روڈ ٹوٹنی نہیں چاہیے، پانی گھر گھر پہنچنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے ذریعے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ یہ کھا رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی سوچتا نہیں ہے۔ ایک درد سا اٹھتا ہے دل میں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لوگ ہم پر ڈپینڈ نہیں کر رہے، لوگ بھی گاڑیوں والا لیڈر تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عام ووٹر سے میں مخاطب ہوں، خدا تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، میں ایک عام ووٹر سے بھی شاید کمزور ہوں۔ میرے تو بعض اوقات گاؤں والے بھی مخالفت کرتے ہیں، خیمبر خاندان والے بھی مخالفت کرتے ہیں، میں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چل رہا ہوں اور آپ لوگوں کی آواز اٹھا رہا ہوں۔ آپ خود بھی اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں، ایک حوصلہ پیدا کریں، خدا پر یقین پیدا کریں۔ میرے خیال میں کوئی لیڈر ہمارے لیے مدد نہیں کرے گا، ہمیں خود اٹھ کر حق تلاش کرنا ہوگا، حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ یہ گنڈے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو کیا ہم بالکل خاموش ہو جائیں؟ خدا کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خود اٹھیں، یہ لیڈر ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، ہمیں خود اٹھنا ہوگا، خود شعور لے کر ہمیں خود لیڈر بننا ہوگا عوام کی خاطر۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جن کو شعور ہے وہ تو اٹھیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس دفعہ ووٹ سوچ سمجھ کر اپنی دل کی تمنا کے ساتھ دیں، اپنے من پسند لیڈر کو دیں، اور بعد میں اس کو پوچھیں بھی کہ ہمارے مسائل کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک نئے اسمبلی بنانے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔